جنگ بدر کی مکمل تفصیل اسلامی تاریخ میں جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے جس نے اسلام کی تقدیر بدل دی۔ یہ اسلام اور کفر کے بیچ پہلا بڑا اور فیصلہ کن ٹکراؤ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری یعنی 13 مارچ 624 عیسوی کو مدینہ سے 80 میل دور بدر نامی جگہ پر پیش آیا۔ جنگ کا پس منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں توحید کی دعوت دی تو قریش کے سرداروں نے اسے اپنی تجارت اور سیاست کے لیے خطرہ سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، تشدد کیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبور ہو کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن ہجرت کے بعد قریش چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے مدینہ کو بھی استھر کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا جس میں قریش کا مال و دولت تھا اور جسے ابو سفیان چلا رہا تھا۔ جب ابو سفیان کو اس کی خبر ملی تو اس نے تیزی سے قافلہ بدل کر نکال لیا اور مکہ میں مدد کا پیغام بھیجا۔ نتیجتاً مکہ سے ابو جہل کی کفایت میں 1000 کا لشکر نکلا جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمانوں کی تیاری ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو لے کر اللہ کے بھروسے پر بدر کا رخ کیا۔ ان میں سے صرف 70 کے پاس اونٹ تھے، صرف 2 گھوڑے تھے اور گنے چنے ہتھیار تھے، لیکن سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ایمان کی روشنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے مشورہ کیا اور صحابہ نے یکجوانی حکمت سے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ سمندر میں بھی کود پڑے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بدر کا میدان اور رات کی تیاری۔ بدر ایک سوکھا میدان تھا لیکن وہاں کنویں تھے۔ رسول اللہ نے حکمت سے مشورے سے کنووں کو قبضہ کر لیا تاکہ پانی کی سویدھا مسلمانوں کو رہے۔ اس رات مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی اور توبہ استغفار کی۔ رسول اللہ نے ساری رات اللہ سے فتح کی دعا کی۔ قرآن کہتا ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہوتے ہو تو اس نے تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرنے کا وعدہ کیا۔ سورہ آل عمران آیت 124۔ جنگ کی شروعات۔ جنگ کا آغاز مبارزت ایک کر کے مقابلے سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے میں آئے۔ انہوں نے بہادری سے لڑ کر دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد دونوں سینائیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف درست کی مٹی اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور کہا، شاہت الوجوہ یعنی روسیاہو تم سب، اور اللہ نے فرمایا، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورہ الانفال۔ فرشتوں کی مدد اور فتح۔ جنگ میں مسلمان جان کی بازی لگا کر لڑے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور 3000 فرشتوں کو میدان میں اتارا۔ یہ ایک غیبی مدد تھی۔ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور دوسرے دشمن مارے گئے۔ 70 لوگ ہلاک ہوئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے انصاف کا برتاؤ کیا۔ کچھ کو پڑھائی سکھانے پر آزاد کیا گیا اور کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا۔ یہ اسلامی اصول جنگ کا بہترین نمونہ تھا۔ نتیجے اور اثر۔ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا اور اسلام کو طاقت ملی۔ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی سیاسی پکڑ کمزور ہوئی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوطی ملی۔ سبق اور پیغام۔ اللہ پر توکل اور اخلاص ہو تو کم تعداد بھی غالب آ سکتی ہے۔ ہر جنگ طاقت سے نہیں بلکہ مقصد اور ایمان سے جیتی جاتی ہے۔ یہ جنگ اسلامی اصولوں اور اللہ کی مدد کا بہترین مثال ہے۔